یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نازش خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے پروگرام میزان میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام میزان ہر منگل کو 9:10 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے جی؟ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم اس میں گورنمنٹ کے سربراہان اور اداروں کے سربراہان کو بلاتے ہیں سرکاری سطح پہ، اور ان کی جو معلومات ہوتی ہے ان کے ادارے سے ریلیٹڈ یا ان کے جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے، لیکن پاکستانی عوام کو ابھی تک اتنی معلومات کی رسائی نہیں ہے یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ پروگرام اسپیشلی یہ میزان اسی لیے منعقد کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد آپ لوگوں تک آگاہی پہنچانا ہے۔ اس پروگرام میں ہم موسٹلی سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ملکی سطح پر پبلک کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں بہت ہی مخصوص شخصیت، سینیٹر ندیم احمد بھٹو صاحب ہیں، سندھ اسمبلی سے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں قدم کب سے رکھا اور ان کی جو خدمات ہیں، اسپیشلی جو پیپلز پارٹی کی خدمات ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ان سے جانیں گے ان کی کہانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیے کہ بچپن سے کسی کی بھی خواہش نہیں ہوتی کہ پولیٹیشین بنے۔ میرے خیال سے بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو پولیٹیشین کا معنی بھی نہیں صحیح لفظوں میں پتہ ہوتا۔ تو آپ کی زندگی کا جو سفر ہے، جو پڑھائی سٹارٹ میں آپ نے جہاں سے پڑھائی کی، وہاں پہ آپ کو پولیٹیشین کا جو ایک آئیڈیا آیا یا دماغ میں جو پیشن کریٹ ہوا وہ کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، پولیٹکس جو ہے وہ میرے والد صاحب پیپلز پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے ہیں۔ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا، پھر وہ کراچی میں لوکل باڈیز میں چیئرمین بنے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے، اس کے بعد ایم پی اے رہے۔ تو ان کی شخصیت تھی، میں ان کو فالو کرتا تھا اور ان سے انسپائر بھی تھا۔ تو پولیٹکس کا شوق جو ہے وہیں سے پیدا ہوا۔ آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کسی کا بھی ذہن میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ مجھے بڑے ہو کے پولیٹیشین بننا ہے، تو بالکل جیسے جیسے میں میچور ہوتا گیا، کالج یونیورسٹی میں آیا، تو پھر میرا شوق بڑھا پولیٹکس کی طرف اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ میں سب سے پہلے ایم پی اے کی الیکشنز میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے سندھ اسمبلی میں ایکٹیولی اپنا رول پلے کیا پبلک ایشوز پہ یہ لوگوں بتائیے کے۔ کہ فیملی میں آلریڈی کوئی پولیٹیشین تھے آپ سے پہلے جن کو دیکھ دیکھ کے آپ کو یہ لگا کہ مجھے بھی پولیٹکس میں قدم رکھنا ہے؟ جی، میرے فادر جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی رفقا میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو مجھے انہی کی گائیڈنس تھی، وہی میرا رول ماڈل تھے، تو ان کو دیکھ کے میں نے پھر پولیٹکس جوائن کی۔ ٹھیک، مطلب یو آر ناٹ دا فرسٹ ون جنہوں نے سوچا، اور پھر ویسے فیملی میں ایک رول ماڈل موجود ہو تو پھر شاید اس کو دیکھ دیکھ کے انسان کی تھوڑی جستجو زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ بتائیے کہ جب آپ نے بولا کہ آپ بہت سارے اس سے پہلے بھی ایم پی ایس کے الیکشن بھی آپ لڑ چکے ہیں، ایم این اے بھی رہے ہیں، سو آپ کا اس ٹائم پہ رول کیا تھا بینگ اے سینیٹر؟ واٹ از پروگریس کتنی ہوئی ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کے اپنے جو آپ کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، خدمات جو آپ دے رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، پولیٹکس نام ہی خدمت کا ہے۔ جی، بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹکس کو اتنا خراب کیا گیا اور اچھے لوگ پولیٹکس سے دور ہوتے گئے۔ ان کا ریپلیس ایسے لوگوں نے پولیٹکس میں آ کے کیا کہ جنہوں نے اس طرح سرو نہیں کیا۔ جن لوگوں کے ووٹ سے وہ ایوانوں میں پہنچے، ان کو اس ووٹ کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ مطلب آپ میجورٹی یہ میں مانتے ہیں کہ ہاں، کہ بیسیکلی جو بھی الیکشنز جیت کے آتا ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، ان کے منتخب چناؤ ہوتا ہے، انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے، ان کے ووٹوں پہ آتا ہے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں شاید یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ عوام کی اس طرح سے رہنمائی نہیں کر پاتے اور ان کی بات جو ہے عوام تک نہیں پہنچا پاتے جس طرح انہیں پہنچانی چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا یہ ایک پوڈ کاسٹ ان وجوہات پہ جو ہے وہ یہ کور کر پائے گا، جی، چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے میں نے اپنی شروع میں آپ سے عرض کیا کہ جو صحیح لوگ، جو اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، خاندانی لوگوں نے پولیٹکس سے دور ہوتے گئے، اور ان کی ریپلیسمنٹ میں
سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے ایسے ایسے لوگوں نے ان کو ریپلیس کیا جنہوں نے اس طرح سرو نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سب برے ہیں جی یا کہ بالکل خدا نخواستہ کوئی عوام کی نمائندگی نہیں ہے ایوانوں بالکل. میں، لیکن جو امید تھی جو جو وہ اس طرح بیسکلی ہم پوری ہوئی. بچپن سے ایک پالیٹکس کو دیکھتے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ پالیٹکس اب رہی نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو بچپن سے دیکھا تو اس میں جتنے ابھی بھی میں انفیکٹ یہ مانتی ہوں کہ ان کے جو بھی سیاست دان ہیں وہ سیاست دان کہلانے لائق ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ان کی رگوں میں سیاست بستی ہے، ان کو وراثت میں سیاست ملی ہے اور ان کو سیاست کے قاعدے اور عقیدے پتہ ہے. آج کل کی جو سیاست ہے آپ کو نہیں لگتا وہ زیادہ تر جو ہے جوش اور ولولے سے تقریر کرنے کو سیاست کہا جا رہا ہے؟ جتنی آپ کی آواز اونچی ہوتی جائے گی آپ اتنے اچھے سیاست دان بنتے جائیں گے. جی بدقسمتی سے سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے. کسی بھی بالکل ایک عام ورکنگ کلاس سے آپ ان کو انوائٹ کریں گے کہ آپ پولیٹکس میں آئیں تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے. ریزنس جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، سیاست انبیاء کا پیشہ ہے. دراصل سیاست نام ہی خدمت کا ہے. تو الحمدللہ میرے والد صاحب نے، میں نے اپنی کانسٹیٹیونسی میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے شہر کے لوگوں کی ہم نے خدمت کی ہے. اور چونکہ ہمارے لیڈران نے، ہماری لیڈرشپ نے ہمیں یہ سکھایا تھا. اور میں جب آپ کی بلڈنگ میں یہاں ریڈیو پاکستان میں انٹر ہو رہا تھا تو آپ کے جو انعام صاحب سمرو صاحب ہیں، تو ان سے میں یہ پوچھ رہا تھا، ان کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی تاریخی بلڈنگ میں آپ کا شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے اتنی تاریخی بلڈنگ میں مجھے جو ہے انوائٹ کیا ہے. میرے لیے آنر کی بات ہے، اسی لیے کہ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اس کا افتتاح کیا. تو آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو جتنے بنیادی کام ہیں پاکستان کو، جو ملک تو آزاد ہو چکا تھا لیکن اس کا کوئی آئین نہیں تھا، بالکل تو ملک کو پہلا متفقہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نو دیا. ڈاؤٹ ملک کو نیوکلیئر انرجی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی. بالکل ملک کو پورٹ قاسم ہو یا اسٹیلز مل ہو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے. آپ جس بھی سیکٹر میں آپ دیکھیں گی، اکانومی آپ چیک کر لیں تو جتنی روزگار جو تھا، نوکریاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. بالکل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. بلکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے لوگ یہ کہتے تھے، نعرے لگتے تھے کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیا ہے، روزگار کبھی نہیں چھینا. ہمارا تو مینیفیسٹو درست، یہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان. جی اور الحمدللہ میرا تعلق جو ہے مڈل کلاس سے، میں فخر سے جہاں بھی بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں، چونکہ جو اصل جو مسائل ہیں، اپر جو کلاس ہے اس کو نہیں پتہ کہ آج کا بالکل آٹے دال چاول کا کیا ریٹ ہے. بالکل تو چونکہ میں خود اسی کلاس سے تعلق رکھتا ہوں تو یہی جذبہ لے کے جو ہم سیاست کر رہے ہیں. اور الحمدللہ 2008 میں ایم پی اے بنا. تو ان 5 سالوں میں آپ میری کانسٹیٹیونسی میں کبھی آپ کا جانا ہو، کوئی پروگرام کور کرنے کا موقع ہو، تو یا آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں جو سننے والے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں میری کانسٹیٹیونسی میں جائیں. جتنے میرے پروجیکٹس تھے وہ فائلوں میں نہیں، گراؤنڈ پہ ہیں. اگر 2008 میں نے کوئی روڈ بنایا تو وہ روڈ آج بھی سلامت ہے. کوئی کالج بنایا، کوئی اسکول بنایا، کوئی باکسنگ کلب بنایا، کوئی فٹ بال گراؤنڈ بنایا، کوئی میٹرنیٹی ہوم بنایا، کوئی اسکولز بنایا، وہ سارے موجود ہیں، الحمدللہ چل رہے ہیں. یہی جذبہ ہونا چاہیے ہر سیاست دان کا. تو ہر جگہ ہمیں خوشحالی ہی اور ڈیولپمنٹ ہی نظر آئے گی. سر خدمات کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے بیسکلی ایوانوں میں کون کون سے ایسے بل جو ہیں وہ منظور کرائے ہیں جو کہ آج کل کی جنریشن، جو ینگ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے ہماری، ان کو آگے فروغ دینے کے لیے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کون سے اقدامات کریں؟ دیکھیں جو بیسک ہے نا، جو آپ کے رائٹس ہیں وہ سارے رائٹس دیے پیپلز پارٹی نے ہیں. جی آپ اگر کانسٹیٹیوشن کھول کے دیکھیں، جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں یا آج تک جو ہوتی آئی ہیں وہ پبلک کے فائدے کے لیے ہیں. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں کرائے پہ گھر لیں تو وہ جو کرایہ نامہ ہے وہ آپ پڑھ لیں. وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا آئین میں کرایہ دار کو اتنی اس میں وہ طاقت دی ہے اور مالک مکان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے. تو چاہے وہ نوجوانوں کے رائٹس ہوں، عوام کے رائٹس ہوں، ہیومن رائٹس جو بھی ہوں، تو اس پہ پیپلز پارٹی نے بڑی تاریخی کام کیے ہیں. ابھی ریسنٹ میں ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے جو وہ کروایا تھا پرائیویٹائزیشن آف پبلک پراپرٹیز، ٹھیک، اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو بتائیے گا کہ وہ کیا پلان ہے اور اس کے تحت کس طرح کام ہو رہا ہے.
دیکھیں دو پروجیکٹ ہیں. ایک پروجیکٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں کچھ پیسے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, کوئی پرائیویٹ پارٹیز اس میں انویسٹمنٹ کرتی ہے, اور ایک پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہے لیکن وہ کسی وجہ سے فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے, تو اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے ایک پروسیجر ہے. تو مطلب اس کے لیے لاز موجود ہیں, رولز ہیں کہ آپ نے اگر کوئی ادارہ پرائیویٹ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, عام ایک سرمایہ دار کس طرح اس بڈ میں حصہ لے سکتا ہے, وہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ٹھیک. سو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا جو پروجیکٹ ہے اس میں پبلک جو ہے وہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گی اور وہ پارٹنرز بنے گی, اور پھر اس کا ریونیو جو ہوگا اس کی مد میں پرسنٹیج پہ آئے گی, اس طرح کا کوئی؟ جی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. 2008 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ حیدرآباد میرپور خاص گورنمنٹ سندھ نے روڈ بنایا ہے. آپ اس روڈ کو چیک کریں, لاہور اسلام آباد موٹر وے کے اسٹینڈرڈ کا وہ روڈ ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی جائے اس روڈ کو چیک کریں, وہی اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. وہ چائنیز کمپنی تھی, ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا گورنمنٹ نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا, اور بڑا کامیاب وہ پروجیکٹ ہے. اس میں طریقہ کار ایک طے ہوتا ہے کہ کتنے سال تک اس روڈ کی رائلٹی اس چائنیز کمپنی کے پاس ہوگی, اور جب وہ معاہدہ ختم ہوگا تو وہ گورنمنٹ سندھ کی پراپرٹی شمار ہوگی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کیونکہ سندھ میں کراچی کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن اور صاف پانی سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ویسے سندھ میں اوورال جو ہے تھوڑا صاف پانی کا بھی ایشو ہمیں آتا ہے, پلس ایجوکیشن کا دور دراز کی جگہوں پہ بھی ہمیں ایشو آتا ہے. سو اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کے کیا اقدامات ہیں؟ اصل میں ویسے یہ صرف سندھ حکومت یا سندھ جو ہے صوبے کی مسائل نہیں ہیں, یہ ہر جگہ تقریباً ہر صوبے میں ہی ہائی لائٹڈ, شاید وہاں پہ تھوڑے زیادہ. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ اصل میں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک آسان ٹارگٹ ہے, آسان شکار. بدقسمتی کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ہو یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو 2 ٹرمز انہوں نے 88 سے 89 تک اور 93 سے 96 تک, کبھی بھی میڈیا نے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں شکریہ شاباش کہیں جو ہے, لیکن ہمیشہ نگیٹو لیا ہے. تو 2008 سے پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ کے وہاں پروجیکٹ ہیں میرے صوبے میں, پرسیپشن ہے ایک کہ سندھ میں تھر میں لوگ بچے مر رہے ہیں, اور کراچی میں جگہ جگہ آپ کو کچرا ملے گا, پینے کا پانی نہیں ہے. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, یہ ہمیشہ سے ہی چلتا آیا ہے, کبھی تو کوئی سٹیپس بھی لیے گئے ہوں گے, کوئی میں آپ کو ایک اقدامات چھوٹی سی مثال دوں. جب 2010-11 میں سپر فلڈ آیا تھا تو چاروں صوبے اس سے متاثر ہوئے, تو رورل سندھ سے مائیگریشن ہوئی کراچی کی طرف, چونکہ ہر جگہ پانی پانی تھا. تو میری کانسٹیٹیونسی میں تقریباً کوئی 1.25 لاکھ جو لوگ تھے وہ ڈسپرس ہوئے اور میری کانسٹیٹیونسی میں آئے. ہم نے ان کے لیے عارضی کیمپ بنائے, اسکولوں میں ان کو رہائش دی. تو میری جو ڈیوٹی تھی ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کے ہم ان کو لک آفٹر کرتے تھے 1.25 لاکھ لوگوں کو. تو انتظامات اتنے اچھے تھے کہ مطلب جو میڈیا کو کچھ کور کرنے کو نہیں ملتا تھا تو پھر وہ نیوز بناتے تھے, خبروں بناتے تھے کہ بھئی بریانی کی دیگ آئی اور لوگ بریانی پہ ٹوٹ پڑے یا کھانا پراپر تقسیم نہیں ہوا. مطلب نیوز کریٹ کرنے کے لیے ہاں آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. اصل میں کیا ہے کہ پاکستانی عوام کو نیگیٹیوٹی اتنی دکھائی گئی ہے, اور آج کل وہی ٹی وی چینل, وہی ریڈیو, مختلف جو پرائیویٹ ایف ایمس چینلز ہیں وہ اس کو اپنی سکسیس سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے. آپ کو ایسی نیگیٹیوٹی دکھائیں کہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں. سر یہ پرسیپشن بھی بنتا جا رہا ہے, جتنا نیگیٹو سٹنٹ ہوگا اتنی پبلسٹی زیادہ ہوگی, اتنی پریز زیادہ ملتی ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں. میں 2008 میں جب ایم پی اے بنا تو میرا تعلق تو ٹریجری بینچز سے تھا, لیکن چونکہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا تو میں نے بہت محنت کی مختلف ڈپارٹمنٹ میں. جو بھی اس میں ارریگولرٹیز تھیں, کہیں پہ کوئی وہ تھی, تو میرے کوسچنس بہت ہوتے تھے. تو سارے وزراء گھبراتے تھے, اور مطلب میں اسمبلی میں ان ہوتا تھا تو مطلب پورا کوسچن آنسر جو ہوتا تھا تقریباً میرے ہی کوسچنس پہ 1 گھنٹہ وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی تھی. تو جیسے ہی میں کوسچن کرنے کے لیے اٹھتا تھا تو اوپر پریس گیلری میں جتنے ٹی وی پرائیویٹ نیوز چینل یا ریڈیوز کے لوگ تھے وہ الرٹ ہو جاتے تھے ایک دم, اور ان کو پتہ ہوتا میں کوئی ایسی بات کہوں گا کسی نہ کسی منسٹر کی, کسی ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ
اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوگی. ٹھیک. جس دن میں چیف منسٹر کی یا کسی گورنمنٹ سندھ کے کسی پروجیکٹ کی تعریف کرتا تھا تو میڈیا کے دوست مجھے باہر کہتے تھے کہ یار آج آپ نے ہمیں کوئی اسٹوری نہیں دی, آج کوئی آپ نے بریکنگ نیوز نہیں دی, آج آپ مزہ نہیں آیا. تو مزے کے چکر میں جو ہے ہم اس نیش تک آئے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کو ڈپریشن اور فرسٹریشن کی طرف لے گئے ہیں. آپ پوری دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, چاہے وہ نیوز چینلز ہوں یا ریڈیو اسٹیشنز ہوں, آپ پازیٹیوٹی بھی دکھائیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ہی خراب ہے. جی ایسا بھی نہیں ہے کہیں پازیٹیو کام ہو ہی نہیں رہا یا کوئی بھی جو ہے پازیٹیو اقدام اٹھایا ہی نہیں جا رہا, ایسے پاسبل بھی نہیں ہوتا ہے. بٹ پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہماری جو آج کل جو سوشل میڈیا ہے یا ہماری جو ماس میڈیا ہے وہ صرف یہی دکھاتا ہے جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے. ناظرین اور حاضرین سامعین, آپ اگر ہمیں سننا چاہتے ہیں اور آپ ایسی ہی گفتگو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 920485 یا پھر آپ ہمارے فیس بک پیج کے تھرو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, پوڈ کاسٹ ریڈیو پاکستان. شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں پروگرام میزان میں جو کہ ریڈیو پاکستان کی پیشکش ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم احمد بھٹو صاحب. ان سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں یا سندھ حکومت نے ایسے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ عام عوام کے لیے ہیں لیکن عوام کو ہی خبر نہیں ہے, کیونکہ عام عوام ہماری طرح جو چینلز دیکھتی ہیں, جو خبریں سنتی ہے, اس میں صرف اور صرف ہمیں سندھ میں نیگیٹیوٹی ہی نظر آ رہی ہے. تو آج ہم آپ کو حقائق بتا رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. ندیم سر یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ نوجوان جو ہیں تقریباً ہماری آبادی کا 60% حصہ ہے, اور جہاں پہ بھی جو بھی ملک ترقی یافتہ ہیں, جو بھی ممالک میں ترقی ہو رہی ہے, وہ موسٹلی مرہون منت ہوتی ہے وہاں کے نوجوان کی ہی لیے. اور جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ بھی ایک جوان شخصیت ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے بھی نوجوانوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوجوانوں کے لیے کام کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ روزگار کے حوالے سے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, پیپلز پارٹی کے ماضی میں بھی بہت پروجیکٹس ہیں, اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے پاس ویژن ہے کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو جو نیگیٹیوٹی پہ لگایا گیا ہے, اس کو نیگیٹیوٹی سے نکال کے اس کو مین اسٹریم پہ لے کے آنے کے لیے, تاکہ وہ نوجوان اپنا کردار ادا کر سکیں ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, ریمنٹنس پاکستان میں لانے کے لیے, اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ سندھ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ آپ میڈیکل کالجز ہوں یا انجینئرنگ کالجز ہوں, یا گورنمنٹ سندھ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک پروجیکٹ ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن. کبھی آپ سندھ آئیں, ان اسکولس کو آپ ان کی بلڈنگس کو دیکھیں, ان کا سلیبس آپ چیک کریں, آکسفورڈ سے کسی لیول پہ کم نہیں ہے. تو چونکہ پرسیپشن ایسا سندھ کے لیے بنایا گیا ہے, تو جو سندھ میں رہنے والے ہیں وہ تو سیٹسفائی ہیں, لیکن جو باقی 3 صوبے ہیں, جو پورا ملک ہے, مطلب ان کے جو لوگ عوام ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اتنا کچھ جو نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے چینل پہ یہی حقیقت ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے 2008 میں الیکشن کے دوران شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن کمپین میں شہید ہوئی, اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے ایک بڑی مارجن کے ساتھ جو حکومت بنائی. پیپلز پارٹی کا جو سندھ میں ووٹ بینک ہے, جو ریشو ہے, جو ایوریج ہے, 2008 میں وہ انکریز ہوا. 2013 والے الیکشن میں, 2018 کے الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی نے ایم پی ایس کی سیٹیں انکریز کی. 2023 میں جو الیکشن ہوئے, ہمارا ووٹ بینک مسلسل بڑھ رہا ہے. اگر ہم اتنے ہی نااہل نالائق ہوتے تو عوام ہم پہ کیوں بھروسہ کرتے, ہمیں ووٹ نہیں دیتے. یہ جو پرسیپشن ایک بنا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں باقی جو ہیں یہ خوف ضرور ہے کہ سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی آتی, اپنی جگہ انہوں نے برقرار رکھی ہے. اور وہی والی بات ہے کہ ایک آدھ بار تو کوئی بھی جیت جاتا ہے, لیکن جو کانسٹنٹ رہتا ہے. جی میں آپ کو اس کا جواب یوں دوں گا کہ ان کے پاس کارکردگی کے لحاظ سے ہمیں کاؤنٹر نہیں کر پاتے باقی تینوں سے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے, میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے, آپ چاہے وہ خیرپور کے ڈسٹرکٹ میں آپ NICVD آپ آئیں وزٹ کریں, سکھر کا NICVD وزٹ کریں, حیدرآباد, ٹنڈوالایار, کراچی, لاڑکانہ, کہیں بھی آپ جائیں,
دل کا مفت آپریشن گورنمنٹ سندھ کر رہی ہے. اور میں اپنی مثال دوں آپ کو, میں کسی کام کے سلسلے میں کہیں ٹریول کر رہا تھا کراچی میں ہی, مجھے چیسٹ پین ہوا. تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں تھا بھی ڈرائیور کے ساتھ اکیلا. تو میں نے ڈرائیور کو کہا بھائی مجھے فیلنگ ہو گئی تھی کہ بھائی, تو میں نے ان سے کہا مجھے جنا کارڈیو ویسکولر لے جائیں جو ہے. میں نے اپنی فیملی کو بعد میں انفارم کیا فون پہ, میرے ڈرائیور نے ان کو بتایا کہ اس طرح ایمرجنسی ہوئی. آپ یقین کریں جب تک میری فیملی وہاں ہاسپٹل پہنچتی, انہوں نے مجھے جو ٹریٹمنٹ تھا اس کا انسٹنٹ کا, وہ پوری ٹریٹمنٹ دے کے مجھے فارغ کر کے جو ہے مجھے سائڈ روم میں شفٹ کیا. پھر میری فیملی آئی. مزے کی بات یہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو میرے پیسے خرچ ہوئے وہ 255 روپے یا سم تھنگ کچھ صرف رجسٹریشن کے. اگر یہ آپریشن میں پرائیویٹ کہیں ہاسپٹل سے کراتا تو 10 لاکھ پلس اس کی کاسٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کینسر کا علاج, چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے اتنے پیسے لیتے ہیں. کینسر کا علاج NICVD میں اور اس میں جنا ہاسپٹل میں جو سائبر ٹیکنالوجی ہے وہ صرف امریکہ میں ہے اور پاکستان میں ہے. تو بڑی کامیابی کے ساتھ کینسر کا علاج ہے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ جیسا کوئی اور کہیں کسی صوبے میں ایسا انسٹیٹیوٹ, ایسی کوئی ہاسپٹل ہے. میں یہ ساری چیزیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ سندھ آئیں, وزٹ کریں, آپ دیکھیں کہ, یا آپ تھر چلے جائیں. ہمارے وہ ناظرین اور سامعین جو سن رہے ہیں وہ اب جان چکے ہیں کہ جو صرف میڈیا پہ خبریں گردش کرتی ہیں وہ ان کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. سو اف اینی ون وانٹس ٹو سی آن گراؤنڈ تو آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. انفیکٹ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ نے بتائی ہیں, کیونکہ ہیلتھ ہر جگہ ہی سفر ہو رہی ہے اور یہ سب سے ایک بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے معاشرے کی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ جتنے بھی ہاسپٹلس میں نے آپ کو کوٹ کیے یہاں, آپ آئیں خود چیک کریں تو ان ہاسپٹلز میں جو پیشنٹ ہیں وہ 50% خیبر پختونخوا, پنجاب اور بلوچستان کے پیشنٹ ہیں. تو چونکہ پیپلز پارٹی تو نہ ہے ہی گلدستہ, ہم نے کبھی لسانیت کی بات نہیں کی. ہم نے تو بے نظیر شہید محترمہ کے لیے نعرہ لگتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. تو آپ کو اس کی مثال وہاں آپ ان ہاسپٹلز میں آئیں, آپ دیکھیں اگر کوئی پنجاب سے ہمارا بھائی وہاں آتا ہے علاج کے لیے تو اس کو اسی طرح وہی پروٹوکول, اسی طرح ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے جس طرح کسی لوکل سندھی کو. تو آپ اس کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ ہمارے صوبے سے نہیں ہیں یا آپ پٹھان ہیں یا آپ بلوچی ہیں, بلکہ ان کو بھائی چارے کا ہی ملتا ہے. سر, انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہو رہا ہے, یوتھ سے ریلیٹڈ بھی ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے کیا منصوبے ہیں ابھی؟ اس کے حوالے سے 2008 سے پیپلز پارٹی وہاں حکومت کر رہی ہے. تو جتنے پیپلز پارٹی سندھ کے بڑے شہر ہیں, اضلاع ہیں, ان سب کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے لنک مین روڈ سے, نیشنل ہائی وے سے, انڈس ہائی وے سے. اور میں سینکڑوں میرے خیال میں کوئی 500+ ہم نے انٹرنل مطلب شہروں کو آپس میں ملایا ہے, نیشنل ہائی وے سے ملایا ہے. تو روڈ نیٹ ورک آپ آ کے چیک کریں, کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے, کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے, لوگوں کو سہولتیں دی جا رہی ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ایک اور چیز, ریلوے کی کیا سچویشن ہے کراچی ریلوے کی؟ ریلوے چونکہ وفاقی ادارہ کا ہے, اس کا گورنمنٹ سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وفاق میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں. اس سلسلے میں سندھ کے عوام ایک ریزرویشن پائی جاتی ہے. آپ اگر روڈ پہ ٹریول کریں, جیسے ہی آپ سکھر روڈ کراس کرتے ہیں تو آپ کو بڑی مزے کی روڈ آتی ہے. جیسے ہی آپ سندھ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کھڈے, جمپ اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سندھ کی نااہلی یا کوتاہی ہے. وہ روڈ فیڈرل کی ملکیت ہے, وہ اس کو NHA بناتی ہے. اسی طرح آپ نے ریلوے کی بات کی تو ریلوے ٹریک بچھانا, ریلوے ٹریک کی مرمت کرنا یا ریلوے سروس دینا, یہ وفاق کا کام ہے. اچھا, یہ اسی بات سے جوڑنا چاہوں گی, جہاں کچھ ذمہ داریاں وفاق کی ہے, کچھ سندھ حکومت اپنی طرف سے جو ہوتی ہے وہ نبھاتی ہیں. اس سے اکانومی جو ہے وہ کہاں کتنی ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے. جب ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ملک میں
اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی آپس میں جو ہوتی ہیں کہ کتنا بجٹ کہاں پہ مختص ہے لیکن وہ لگایا نہیں جا سکتا کہ وفاق کی ایک دسترس میں ہوتا ہے. سو اس سے اوورآل اکانومی جو ملک کی ہے وہ کتنی ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے؟ دیکھو میں آپ کو مثال دوں, میری کانسٹیٹیونسی کے بارڈر پہ پورٹ ہے. پورٹ سے جو بھی آپ نے جو امپورٹ کی ہوئی ہیں چیزیں وہ جب آتی ہیں تو اس ٹرالر نے اسی روڈ پہ ٹریول کرنا ہے, جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اس میں آپ کا فیول بھی ضائع ہوتا ہے, ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, اور ایک پریشانی تھکن اور باقی چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہیں. تو یقیناً اس پہ مطلب جو ملک کی اکانومی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. عام شہری متاثر ہوتے ہیں جب سارے ٹرک ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں تو شہری اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ سندھ نے اپنے طور پہ مختلف پروجیکٹس بنائے ہیں کہ ہیوی ٹریفک کو کس طرح مطلب شہر کے باہر سے گزارا جائے تاکہ شہر اس سے ڈسٹرب نہ ہو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ روڈ ٹھیک کر دیں حیدرآباد سے لے کے سکھر تک, چونکہ اس روڈ پہ چاروں صوبوں کے عوام نے, پورے پاکستانیوں نے ٹریول کرنا ہے, تو اگر یہ روڈ ٹھیک ہو جائے یا اس پہ کراچی حیدرآباد موٹر وے پہ ایک روٹ تھوڑا سا اس میں چینج ہوا ہے, اس سے یہ ہوگا کہ شاید کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا آپ کو مطلب مارجن مل جائے گا. تو وہ روڈ کمپلیٹ ہوگی, یقیناً اس سے ملک کی اکانومی پہ اثر پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے, ٹرانسپورٹیشن میں جتنی سہولت ملتی ہے, چیزوں کی آمد و رفت میں زیادہ آسانی ملتی ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی معاشی ترقی بھی آتی ہے. سر ایک اور چیز, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جہاں اوورآل پاکستان کے موسم کی حالات ہمیں دیکھنے میں مل ہی رہے ہیں, وہاں کراچی کو کتنا افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج پہ سب سے پہلے آواز اگر کسی نے اٹھائی تو وہ ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور سب سے زیادہ اگر کلائمیٹ چینج پہ کام ہوا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, اور سب سے زیادہ نقصان اگر کہیں ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا تو وہ سندھ میں ہوا ہے. بالکل اور یہ میرے خیال میں یہ 3 دفعہ ہم اس طرح کے نقصانات کو بھگت چکے ہیں. تو گورنمنٹ سندھ تو اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. کلائمیٹ چینج ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں ایک اکیلا صوبہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور ہم سب جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ پولوشن ہمارے پڑوسی ملک سے آ رہا ہے تو اس سے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک صوبہ یا 2 صوبے یا 3 صوبے مل کے کام کریں, ایک نہیں کرے, تو متاثر تو ہم سارے ہی ہو رہے ہیں. تو ہم سب کو, پورے ملک کو, پورے پاکستانی عوام کو کلائمیٹ چینج پہ کام کرنا ہوگا. جتنے آپ نے درخت لگا سکتے ہیں چاروں صوبوں کی حکومتیں لگانے چاہیے. جتنا کاربن آپ کم کر سکتے ہیں اس کاربن کو کم کریں. جتنا آپ یہ پلاسٹک ویسٹ ہے اس سے آپ جان چھوڑا سکتے ہیں. یہ ہم سب کا, چونکہ ہم سب نے آدھی اپنی زندگیاں تقریباً گزار لی ہیں, جو آنے والی جنریشن ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. بالکل. سر آخری میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی, کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس وقت ہمیں سن یا دیکھ سکتے ہیں ان کو؟ میرا میسج خاص طور پر پاکستان کی یوتھ کے لیے ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جو ٹیلنٹڈ قوم ہے, اور آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ہے, اور آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا, اور اپنے وقت کو اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے, اور اپنے وقت کو آپ نے مثبت انداز میں گزارنا ہے. شکریہ. بہت شکریہ سینیٹر ندیم احمد بھٹو صاحب آپ کے آنے کا. آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور اسپیشلی آپ نے جن سندھ حکومت کی طرف سے جن منصوبوں کا ہمیں بتایا, جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ نے ہمیں بتایا کتنے ہاسپٹلز ہیں سندھ میں, اور اسپیشلی یہ والی بات کہ سندھ حکومت کے بارے میں جو ہم صرف خبروں پہ سنتے ہیں وہ کبھی بھی اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا یہ پرسیپشن کلیئر کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی سینیٹر صاحب سے, بہت فروٹفل ڈسکشن ہوئی, اور بھی ہو سکتی تھی لیکن سر وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ کسی اور دن دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ندیم احمد بھٹو صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سندھ حکومت اسپیشلی پیپلز پارٹی کے کیا خدمات ہیں اور کیا اقدامات ابھی پائپ لائن میں ہیں جو کہ عام عوام کے لیے ہو رہے ہیں. آج کے پروگرام میزان میں بس اتنا ہی. پروگرام میزان جو ہے پیشکش ہے انعام سمرو صاحب کی. میں نازش خٹک آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلے وقت کے لیے, اگلے پروگرام کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گی کسی اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।